الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، او کما قال علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا عنوان ہے خلیفہ سوم، امیر المؤمنین، داماد رسول، صحابی رسول، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہوئے۔ یہ آیت کریمہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی راہ اختیار کرو گے اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہیں۔ امیر المؤمنین، خلیفہ رسول، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اسم گرامی عثمان، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذو النورین اور غنی ہے۔ ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ ولادت باسعادت، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ زمانہ جاہلیت، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت نہایت پاکیزگی میں گزارا، باوجود کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گمراہی تھی، حرام چیزوں کا زمانہ تھا، لیکن آپ نے کبھی زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، چوری نہیں کی، بلکہ ان تمام برے افعال سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سخت نفرت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دور میں بھی نہایت مالدار تھے، رحم دل تھے، مفلس لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ ایسے دور میں ان صفات کا حامل ہونا
بھی آپ کے لیے ایک بہترین خوش نصیبی تھی۔ اللہ اکبر۔ قبول اسلام۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ سے نہایت ہی اعلیٰ دوستانہ تعلقات تھے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ہجرت۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف۔ استقامت۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کو ان کے چچا حکم ابن ابی العاص ابن امیہ نے پکڑ کر باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کرتے ہو، باخدا میں تم کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو چھوڑ کر واپس اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار نہیں کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اے چچا، میں اس دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، خواہ تم جان سے مار دو، خواہ تم مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قوت ایمانی اور استقلال کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رفاقت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترمذی شریف میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق جنت میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیش اسرا کے موقع پر جس زمانہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو تیار فرمایا تھا وہ زمانہ سخت تنگی کا تھا، اس لیے اس کا نام جیش اسرا ہو گیا اور یہ لشکر غزوہ تبوک کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مدد کا حکم فرما رہے تھے تو اتنے میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کو امداد کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کو امداد کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ ٹوٹل 600 اونٹ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اقدس پر راہ خدا میں دے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم شریف میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اس حال میں کہ پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا درست نہ فرمایا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا درست فرمایا اور انہیں اجازت دے دی۔ جب صحابہ کرام گفتگو کر کے واپس چلے گئے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج عجیب منظر دیکھا ہے جب میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا درست فرمایا۔ یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عائشہ، میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دور عثمانی ایک نظر میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ 33 سال کی عمر میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے کہ جن کو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی اور فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ میں نے گزارش کی کہ 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے رنج و غم سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے، دنیا کے رنج اور غم سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کے فکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1، بھوکے کو کھانا کھلانا، جس کے تن پر کپڑے نہیں اسے کپڑا دینا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، قبر اس کے لیے باعث راحت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، قبر اس کے لیے باعث راحت ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو برحق جانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو برحق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں، بندگی کے یہ معنی ہے کہ مسلمان احکام الہیہ کی اطاعت کرے، جو عہد جو وعدہ کسی سے کرے پورا کرے، اور جو کچھ مل جائے اس پر صبر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، دعا ہے اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔